ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل سے مراد توکل علی اللہ ہے، یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ توکل کیا ہے تو توکل علی اللہ کیا؟ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث میں سمجھایا اور بہت احسن طریقے سے سمجھایا۔ حدیث میں ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم چڑیوں کی طرح توکل کیوں نہیں کرتے کہ جو صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتی۔ یہ بڑی ایک بلیغ تمثیل ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم چڑیوں کی طرح توکل کیوں نہیں کرتے جن کو صبح صبح ان کے گھونسلے میں ناشتہ مل جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ پہ یقین رکھتی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم چڑیوں کی طرح توکل کیوں نہیں کرتے کہ جو صبح صبح اپنے گھونسلے سے نکل جاتے۔ پرندوں کا اور ان کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صبح صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ پرندوں کو دیر تک سوتے رہنے کی عادت نہیں ہوتی، یہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ پھر اٹھ کے وہ دانہ دنکا چننے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن شام کو جب گھر واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ پھر قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ کئی جانور ایسے ہیں یا کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، بس جو ان کو کھانے کو مل گیا کھا لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اور یہ نہیں کہ کل کیا کھائیں گے، اب وہ جو کچھ باقی بچ گیا اس کو اپنے پاس اٹھا لیں۔ تو فرمایا کہ وہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے۔ اسی طرح ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے باہر چھوڑ دیا ہے اور اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ توکل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، جاؤ پہلے اس اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، پھر اس کو اللہ پر توکل پہ چھوڑ دو۔ اونٹ جو ہوتا تھا اس کو بھاگنے سے اور تیز دوڑنے سے بچانے کے لیے اس کا ایک اگلی ٹانگ جو ہے اس کو ایسے دوہرا کر کے رسی سے باندھ دیتے تھے، اور وہ پھر زیادہ پھدک کے تو وہ چلتا تھا لیکن دوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس طرح اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ صحرا میں آپ کو پتہ ہے کوئی درخت نہیں ہوتا، کوئی اور چیز نہیں ہوتی جس سے اونٹ کو باندھ دیا جائے، تو اس کو باندھ دیتے تھے۔ کہا کہ جاؤ اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی توکل مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ توکل دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز ہے عمل، جمع بھروسہ، اللہ پر اندھا بھروسہ۔ عمل جمع اللہ پر اندھا بھروسہ۔ عمل پر بھروسہ نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے بھروسہ اللہ پر۔ اور بعض صورتحال تو ایسی بھی ہے کہ آپ عمل کرنے سے بھی مجبور ہوتے، آپ نہیں کر سکتے۔ استطاعت کا یہ حال ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ۔ یہ بھی توکل ہے۔ لیکن یہ کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور وہ جو کچھ تم کر سکتے ہو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ اگر بھروسہ اس پہ ہو گیا، اب یہ بڑا باریک سا توازن ہے جو قائم نہیں رہتا۔ انسان کیونکہ
رزلٹ اورینٹڈ ہے، وہ جزا و سزا دیکھتا ہے۔ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے اتنی مصیبت اٹھائی ہے، اس کام کا نتیجہ تو نکلے گا نا، مجھے اس کی جزا تو ملنی چاہیے نا، میں نے یہ جو کام کیا اس کی وجہ سے مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ وہ اس کام پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ بار بار اسے اپنے دل و دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ بھروسہ کرنے کی چیز نہیں ہے، کام جو ہے وہ متاع حیات ہے، متاع دنیا ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ کرنے کا کام ہے، بھروسہ کرنے کا نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ اب یہ جیسے قرآن مجید میں آیا کہ وہ شخص کے وَمَن يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اب دل کو یہ ہدایت مل جائے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس پہ میں بھروسہ نہ کروں، اب یہ کیسے ہو؟ کیونکہ ہم تو ساری زندگی یہ کرتے رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے محنت کی ہوئی ہے تو اس محنت کا نتیجہ تو نکلے گا، بھروسہ میری محنت پہ ہے۔ پھر ساتھ ہم انشاءاللہ بھی کہہ دیتے ہیں، روایتاً یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جو محنت ضائع ہوتی نظر آئی تو پھر اللہ کی طرف ہاتھ بھی کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن جب محنت کے اچھے ثمرات نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھا کتنی زبردست پلاننگ کی تھی، کتنی زبردست محنت کی تھی، آخر میری محنت رنگ لے آئی۔ کیا ہوا؟ بھروسہ عمل پر، عمل کی جزا مل گئی۔ بس یہاں سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہی جو کرے گا ہوگا، ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب سب اللہ نے ہی کرنا ہے تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو میں یہ بیٹھا ہوں، تو میں یہ بیٹھا ہوں۔ اللہ چاہے گا تو کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، میرے ذمہ کرنے کو کچھ بھی نہیں، اس میں میرا کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی ایک غلط طرز عمل۔ اب ان دونوں طرز عمل کو ملا دیں آپس میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ٹنڈ منڈ پیدا کیا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے پیدا کیا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ سے مطالبہ بھی نہیں ہے، آپ سے عمل کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایسے ٹنڈ منڈ شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کے منہ میں لقمہ ڈالے گا لا کے، یہ بھروسہ۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو یہ ٹنڈ منڈ بننے کے لیے اور پڑے رہنے کے لیے نہیں دیے، اس شخص کے لیے کی طرح بیہیو کرنے کے لیے نہیں دیے کہ جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، جس کے دونوں پاؤں یا ٹانگیں بھی کٹی ہوئی، اس طرح بننے کے لیے آپ کو نہیں۔ اب آپ ان کو کام میں لائیے، جتنا کر سکتے کیجئے۔ اب بھروسہ اللہ پہ کیجئے، اللہ جو چاہے گا۔ اب آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا، اللہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، یہ عمل کرنے کے بعد۔ یہ اللہ کی سنت، یہ توکل ہے۔ اس کے دو جز، اس جز پہلے عمل پہ بھروسہ کرنا ناجائز، عمل نہ کر کے کہنا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں ناجائز۔ ان دونوں اجزاء کو آپس میں شامل کریں۔ جتنی طاقت اللہ نے عمل کی دے رکھی ہے اس کو کریں، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ اب یہ توازن ہم سے قائم نہیں ہوتا۔ بھائی جب عمل یہ کر لیا تو اب اللہ پہ کیا بھروسہ رکھنا؟ عمل کا نتیجہ نکل کے رہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، آیتیں بھی ہمیں یاد آ جاتی۔ اگر لیس للانسان الا ما سعى تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی ساری محنتوں پہ پانی بھی پھیر دیا کرتا ہے۔
محنتیں ضائع بھی ہو جایا کرتی. ہم نے غلط نتیجہ نکالا کہ میں محنت کروں گا، میری محنت ضائع نہیں ہوئے گی، لازماً برابر ثابت ہوگی اور اس کا نتیجہ نکلے گا، بس ختم ہو گئی بات. یہ توکل نہیں ہے، آپ توکل کے اگینسٹ چلے گئے. تو توکل کا توازن یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں. پہلا ہے عمل، جس کو کرنا ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنا. اب اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کو توکل کہتے ہیں. یہ جو توکل کا لفظ ہے یہ وکلا سے نکلا، واو کاف لام. واو کاف لام سے قرآن مجید میں 70 الفاظ آئے اور توکل 40 مرتبہ آیا ہے. وکلا سے توکل قرآن مجید میں 40 مرتبہ آیا ہے اور 24 مرتبہ لفظ وکیل آیا ہے. وحسن اولئک وکیلا رفیقا. یہ بالکل ایسے ہی مثال کہ آپ اپنا کام کسی کو تفویض کر دیتے ہیں، آپ اپنا وکیل مقرر کر دیتے ہیں. آپ جو کام نہیں سمجھتے، نہیں کر سکتے، یا کسی بھی وجہ سے آپ ایک وکیل مقرر کر کے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، بھائی میرا کام تو نے کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا بہترین وکیل ہوں. آپ کا جب آپ عدالت میں جاتے ہیں، آپ کا اور وکیل کا جو ریلیشن ہے، آپ کو اپنے وکیل پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. اس کے کیے سے سب کچھ ہوتا ہے. آپ اس کو جو وہ آپ سے چاہتا ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں. کوئی مثل جمع کراتے ہیں، کوئی کاغذ دیتے ہیں، کوئی اور معاملات کرتے ہیں، لیکن اصل کام وکیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں تمہارا وکیل ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہارا کارساز ہوں. وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کام میں بنانے والا ہوں. تمہارا عمل کام بنانے والا نہیں ہے، لیکن عمل کرنا ہے تم نے. بڑا باریک سا توازن. بھروسہ عمل پہ نہیں، اللہ پر. عمل چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ، جب کہ آپ عمل کر سکتے ہیں. ہاں نہیں کر سکتے جب آپ کو اللہ نے دونوں ہاتھ پاؤں توڑ کے پیدا کیا ہے، جب آپ کو فاتر العقل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں بھی ڈالے گا. لقمہ آئے گا وہ آپ کے منہ میں ڈالے گا. کیوں؟ آپ میں صلاحیت چلے. 4 دفعہ متوکلون کا لفظ قرآن مجید میں آیا. 70 مرتبہ اللہ نے وکلا سے اور 40 مرتبہ توکل کا لفظ آیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیوں کی مثال دی، اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی مثال دی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے جو کام ہیں وہ ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے، اس کو سب پتہ. ایک ایسی ہستی کی سپرد کرتا ہوں کہ میں اتنا نہیں جانتا جتنا وہ جانتا. بس اللہ کو وکیل بنا لیں. یہ توکل. اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا ثمرہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین. جیسے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے. اور قیامت کے دن کہتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہوگی جب اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے متوکلین. کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی اور وہ چلے گی جنت کی طرف. اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. اگر سچویشن یہ ہو جائے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ کے پاس کرنے کا کچھ نہیں بچا، آپ پہ افتاد آ پڑی ہے. یاد کریں حضرت موسیٰ نے پوری پلاننگ کی، اپنی قوم کو کہا کہ یہ ان فرعونیوں کے
ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم ایک رات مقرر کریں گے، اس رات کے تم سارا سامان باندھنا، پلاننگ کر کے ہم سارے ایک دم نکل جائیں گے۔ پورا ذہن لڑایا، پورا عمل کیا اور نکل آئے۔ کتنی زبردست پلاننگ کی۔ لیکن فرعون کو پتہ چل گیا۔ جب وہ نکلے، دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ آگے دریا ہے یا سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ اب کیا ہے کہ جتنے بھی ان کے پاس ریسورسز تھے وہ ایگزاسٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ پلاننگ پوری کی تھی، عمل پورا کیا تھا، بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ چلے تھے، لیکن کیا آگے پھنس گئے۔ جب ایک توکل کرنے والے پر یہ سچویشن آ جائے کہ وہ اپنی پلاننگ پوری کر کے، عمل پورا کر کے پھر بھی پھنس جائے، تو پھر قوم نے کہا تھا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، تو کہا کیا؟ کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تم پھنسو گے نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ عنقریب راستہ دے گا۔ پھر راستہ مل گیا۔ کہاں سے راستہ ملتا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اس نے تو سب کی گردنیں اتار دینی تھی، کہاں سے راستہ ملتا؟ لیکن توکل بر اللہ۔ اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سچویشن یہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو قوانین فطرت ہیں ان کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو قانون فطرت توڑ دیا گیا، پانی کو کھڑا کر دیا گیا۔ کیوں؟ آخری درجے کا توکل حضرت موسیٰ نے اللہ پر، آخری درجے کا، پوری پلاننگ کی، سارا کام کیا جو کر سکتے تھے کر دیا، پھنس گئے۔ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا، یعنی کوئی سچویشن نظر ہی نہیں آ رہی نکلنے کی، پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے پانی کو کھڑا کر دیا، کہا موسیٰ مار عصا اس پہ، مارا عصا، ادھر والا پانی ادھر، ادھر والا پانی ادھر۔ حضرت ابراہیم نے آخری درجے میں اللہ پر بھروسہ کیا، حضرت ابراہیم کو بھی انہوں نے باندھ دیا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ ہوا۔ بعد میں غیر انبیاء کے واقعات بھی یہ ہیں کہ جنہوں نے توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یہ جو پہلے والی افغان جنگ تھی، اس کا ایک جو رشیا کے خلاف تھی، تو وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہ کیا کہ جہاز کے ذریعے لینڈ مائنز لگا دی، ہمیں غار میں چھپے ہوئے، غار کا جو دہانہ تھا وہ پورا لینڈ مائنز، ایک ایک انچ پہ لینڈ مائنز پھینک کے ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے اس کو ایسا کر دیا کہ اب ہم باہر بھی قدم نہیں رکھ سکیں گے اور اندر بھوکے مر جائیں گے۔ بالکل وہ سچویشن ہوگی کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم بیٹھ کے ہم نے کہا اللہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اولے پڑے کہ ساری لینڈ مائنز جو ہیں وہ پھٹ پڑی، راستہ کلیئر ہو گیا۔ تو یہ نہیں کہ یہ اس طبقے کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہ معاملات کر کے دکھاتے رہے کہ جب تمہارے ریسورسز ایگزاسٹ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تم آخری درجے کا عمل کر کے فارغ ہو گیا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ قانون قدرت کو توڑ دے گا تمہارے۔ لیکن توکل اگر تم اللہ پہ کرتے رہو تو پھر یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آخری بات کہہ دی کہ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی ذریعے کی، کسی وسیلے کی، کسی در کی، کہیں در در پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہو جائے گا اس کو۔ لیکن کرے گا توکل اپنی صحیح اسپرٹ کے ساتھ، تو اللہ نے کہا پھر تجھے میرے علاوہ، میں ہی تیرے لیے کافی ہوں، میرے علاوہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں آخری درجے میں تمہارے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہو جائے۔
ضرورت ہی نہیں، کسی اور کے بارے میں سوچنا ہی نہیں۔ اور پھر یہ جو توکل ہے یہ نشانی ہے علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان کی نشانی۔ اگر اندر دل میں حقیقی ایمان ہے تو ایمان والوں کی یہ روش ہے، ایمان دل میں ہونے کی یہ نشانی ہے کہ توکل کیا جائے۔ اگر توکل اللہ پہ نہیں آ رہا تو حقیقی ایمان ہی نہیں۔ توکل اصل میں ایمان کی نشانی۔ اگر اللہ پہ توکل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں مسئلہ ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں توکل کرتا ہوں اس اللہ پر جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی۔ اللہ کو رب ماننے کی شرط ہے توکل، اللہ کو رب ماننے کی شرط ہے توکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 70,000 لوگ کا مطلب ہوتا ہے کثیر تعداد۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے کبھی کاہن کو ہاتھ نہیں دکھایا ہوگا اور کوئی جادو ٹونا نہیں کروایا ہوگا، اور جنہوں نے اپنے رب پر توکل کیا ہوگا، ان کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب کے ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن کہا کہ یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہوگی، کیونکہ انسان بنا ایسا ہے کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، وہ اپنے عمل کی جزا چاہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہی کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توکل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پھر اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ خیر۔